کہ ہم جو 40واں سالانہ کل جمعرات کے موقع پر مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی مرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسی محفلوں کا ایک مقصد ہوتا ہے مرنے والے کے لیے دعا کرنا۔ بولیے، مرنے والے کے لیے دعا کرنا ایسی محفلوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اور دعا کرنا یہ اللہ کا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس عمل کو بڑا پسند فرماتا ہے اور خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ آپ ایک بار مانگیں یا 1000 بار مانگیں، ہر بار اللہ آپ کی پکار کو سنتا بھی ہے، اور اس دعا کا اثر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا امیر کیوں نہ ہو، آپ ایک بار مانگیں گے، ہو سکتا ہے وہ دے دے، 2 بار، 3 بار، 7 بار، 10 بار، 1-2 مرتبہ وہ خوشی سے دے گا، پھر 2-4 مرتبہ وہ مجبور ہو کر دے گا، پھر ہو سکتا ہے 2-3 دفعہ وہ غصے سے دے، مگر بالآخر ایک بار وہ آپ کو دے گا اور کہے گا دوبارہ میرے پاس مانگنے کے لیے نہیں آنا، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کائنات کا امیر سے امیر شخص کیوں نہ ہو، اس سے 2-4 بار مانگا جائے غصے ہو جاتا ہے، دینا بند کر دیتا ہے، مگر کائنات کے رب کا دربار ہے، صبح آؤ یا شام کو آؤ، فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا رب رحمان کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانگنا تمہارا کام۔ اچھا، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کی کہ یہ جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تو صحابہ کرام نے 2 سوال کیے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ اللہ ہے کہاں کہ ہم اس سے مانگیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ ہم اللہ سے کس وقت مانگیں۔ 2 سوال صحابہ کرام نے کیے، ایک اللہ کہاں ہے کہ اس کے پاس جا کے مانگیں، دوسرا کس وقت جا کے مانگیں۔ تو جب صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے ان دونوں سوالات کے جواب دیے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرنے کا خواہش مند ہوں، امید ہے آپ حضرات توجہ سے سنیں گے اور چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ بھی لائیں گے اور مسکرا کر سبحان اللہ بھی فرمائیں گے۔ اور ویسے تو کہتے ہیں بڑے بڑا مجمع ہو تو پھر تقریر ہوتی ہے، لیکن ہمارے احسن بھائی ماشاءاللہ دوست جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بندے پاویں 4 ہون پر مدنی دے وفادار ہوں، سبحان اللہ، تو پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جواب کیا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا پہلا سوال تھا کہ اللہ کہاں ہے کہ ہم اس سے جا کے مانگیں، تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب میرے بندے جو آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، فَإِنِّي قریب،
میرے بندوں کو کہہ دو تمہاری شاہ رگ تم سے دور ہے، تمہارا رب تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ پہلے سوال کا جواب دی کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جب بھی جس حال میں بھی ہو اللہ سے مانگو، تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم اللہ سے کس وقت مانگیں؟ اللہ اکبر، اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے اس کا جواب بھی دیا کہ کس وقت مانگنا ہے اللہ سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سبحان اللہ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہا جس جگہ ہو جس وقت ہو تم رب سے مانگو، رب تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے مانگو جب بھی میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جمعرات کے موقع پہ کیوں اللہ سے مانگتے ہو، 40ویں پہ اللہ سے کیوں مانگتے ہو، سالانہ سے اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ او بھائی یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ اللہ خود کہتا ہے جب تمہارا دل کرے مجھ سے مانگو، ہمارا جب دل کرے گا رب سے مانگیں گے، رب ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ جب تمہارا دل کرے مجھ سے مانگو، اللہ اکبر۔ اچھا، کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے نبیوں سے اور ولیوں سے نہیں مانگنا چاہیے، کل تک نبی سے مانگنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، ولیوں سے مانگنا شرک ہے، جزاک اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے نبیوں ولیوں سے مانگنا شرک ہے، آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو۔ یہ تم جنازے کے بعد دعا مانگتے ہو کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ جو تم جماعت کے بعد دعا مانگتے ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کل تک تو نبیوں اور ولیوں سے مانگنا شرک تھا، آج اللہ سے مانگنا بھی شرک ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو اللہ کے محبوب کے در سے دور ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنے در سے بھی دور فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، اے محبوب، اے مدینے کے تاجدار، اے آمنہ کے لال، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ کل تک جن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے کل عدم ہو جائیں گے، کل تک جن لوگوں کا یہ کہنا تھا یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ختم ہو جائیں گے، آج ان کا اپنا کیا حال ہوا ہے؟ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے۔ تو اللہ نے فرمایا جب بھی مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن مجید میں ہمیں مختلف مقامات مانگنے کا حکم دیا، اسی طرح وہ بندہ جو اپنے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگتا ہے، وہ بندہ بھی میرے رب کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں تک جہاں تک ہم نے مضمون پہنچایا کوئی کہے جی اللہ سے دعا مانگنا تو جائز ہے، یہ تو آپ جو بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ملک ظفر محمود صاحب کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے فلاں عزیز جو فوت ہو گئے یا آنے والے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، یہ مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں، ویسے تم اللہ سے بے شک مانگو اپنے لیے۔ میں نے کہا نہیں، جس طرح قرآن نے اپنے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا، اسی طرح قرآن نے اپنے مسلمان بھائیوں کی بخشش کی دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے۔ قرآن مجید کے 13ویں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے، اور ہر مسلمان نماز کے اینڈ میں یہ آیت ضرور پڑھتا ہے، نماز کے اندر پڑھتا ہے
یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کام نماز کے اندر جائز ہو نماز کے باہر ناجائز ہو جائے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے آقا کی ولادت سے کئی سو سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی، یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرما۔ اگر اللہ کو یہ دعا پسند نہ ہوتی تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیتا، اے ابراہیم یہ دعا آئندہ نہیں مانگنی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا میرے اللہ کو اتنی اچھی لگی، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر بندہ مومن نماز میں مانگتا ہے اور آخر میں کیا دعا کرتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ ربنا اغفر لی، یارا میری بخشش فرما، ولوالدی میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک جو ایمان والے آنے والے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا تمام مومنین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور یہ دعا میرے رب کو بڑی پسند بھی۔ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے محبت سے سن رہے ہیں گفتگو۔ میں ایک بڑا باریک نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا لطیف نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے جی آپ ملک ظفر محمود صاحب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ آپ ان کا سالانہ کر رہے ہیں، بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ اس دعا کو ذرا سامنے رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ یا اللہ قیامت تک جتنے ایمان والے آنے والے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ کیا قیامت تک ایمان والوں میں ملک ظفر محمود صاحب شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب اگر آپ کی توجہ ہے تو جملہ سن لیجئے، اللہ اکبر۔ قیامت تک تمام ایمان والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم آج پوچھ رہے ہو ملک ظفر محمود صاحب کے لیے دعا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تمام ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا اپنے لیے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے دعا مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اگر اتنا پسندیدہ عمل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں لکھی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوست آپ جانتے ہیں الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، اور صرف نام کا حافظ قرآن نہیں ہو، خود تراویح کی نماز میں ہر سال قرآن پاک سناتا بھی ہوں الحمدللہ۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے، اسی طرح ایک حکم اللہ نے اپنے محبوب کو بھی دی۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ شعر سن کر تو آپ سبحان اللہ بڑے ذوق سے کہتے ہیں، شعر بھی میں آپ کو سناؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں الحمدللہ چشتی گولڑوی ہوں، مہر علی کی مہر ہے دل پر لگی ہوئی۔ شعر بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے قرآن تو سن لیں۔ بعد میں لوگ ویسے کہتے ہیں یہ جو سنی ہے جی شعر پڑھ کے عقیدہ ثابت کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں،
سنیوں کا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. کسی نے قرآن نہیں پڑھا، کسی کو نہیں آتا، وہ اس کا مسئلہ ہے. ہم نے تو الحمدللہ پڑھا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں محبوب کو حکم دیا. میں قرآن مجید کی آیت پھر پڑھتا ہوں، بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں، پوری محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں، تاکہ پتہ چلے آپ کو قرآن سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے محبوب اپنے خاص غلاموں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کے لیے بھی بخشش و مغفرت کی دعا مانگیں. سبحان اللہ. تو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے تمام اہل ایمان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگی، وہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگی. اہل ایمان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگنا اللہ کا حکم بھی ہے، اور یہ عمل میرے اللہ کو بڑا پسند بھی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو ان ایمان والوں کی باتیں ہو رہی ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے. آپ تو ملک ظفر صاحب کے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے فوت ہونے کے بعد بھی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل مانگی ہیں. آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے. حدیث پاک کی سب سے ایتھینٹک کتب صحاح ستہ ہے، 6 حدیث کی کتابیں. ان 6 حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کے درجے کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسلم شریف. یہ اصل عربی میں 2 جلدوں کے اندر کتاب ہے، دونوں جلدیں میرے پاس موجود ہیں. اس حدیث پاک کی مسلم شریف کتاب کی دوسری جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بھی عرض کرنے لگا. مسلم شریف کی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے. سرکار کے صحابی حضرت معاذ بن مالک یہ جب فوت ہو گئے، ان کے فوت ہونے کے بعد کیا ہوا وہ سنیے. آج ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو ہم 3-4 دن کے لیے اس کے لیے پھوڑی رکھتے ہیں. عام طور پہ اسے پھوڑی کہتے ہیں. بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے. کیا ہوتا ہے، بندہ باہر سے آتا ہے، آ کر پہلے سلام کرتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر سب کو کہتا ہے فلاں کے لیے مل کر دعا کرے. یہی ہوتا ہے. یہ سارے کام خود مدینے کے تاجدار نے کیے. حوالہ میں دے چکا مسلم شریف کی دوسری جلد. حضرت معاذ بن مالک فوت ہو گئے، ان کے گھر والے بیٹھے ہوئے گھر میں. ثم جاء رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. فسلم، سرکار نے تمام صحابہ کرام کو سلام کیا. ثم جلس، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے. فقال استغفروا لماعز بن مالک، کہا اے میرے صحابہ آؤ مل کر حضرت معاذ بن مالک کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. حضرت معاذ بن مالک کے فوت ہونے کے بعد سرکار نے حضرت معاذ بن مالک کی بخشش کی دعا کی اور تمام صحابہ کرام کو کہا آؤ مل کر کرتے ہیں. پتہ چلا سارے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں کو جمع کر کے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا مدینے کے تاجدار کی سنت ہے، سرکار کی سنت ہے. ہو سکتا ہے مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، میں قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث پڑھتا ہوں تو پوری اس کی شروحات بھی مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی پڑھتا رہتا ہوں. تو اس مقام پر کچھ لوگوں نے جن کے جھنڈے کا انتخابی رنگ ہے کالا، اور اس کالے رنگ کا ان کے دلوں پر بھی کبھی کبھی اثر ہو جاتا ہے، ان لوگوں نے اس حدیث پر ایک اعتراض کیا ہے. وہ اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام نیک تھے، تو اگر معاذ بن مالک نیک تھے تو ان کے لیے بخشش کی دعا حضور نے کیوں کی؟ حضور نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی، پتہ چلا وہ گناہگار تھے. تم سنیوں کا عقیدہ غلط ہے.
میں نے کہا نہیں، تم نے دعائے مغفرت کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ دعائے مغفرت کی جاتی ہے دو وجہ سے۔ اگر کسی گناہگار کے لیے بخشش کی دعا کی جائے تو نیت یہ ہوتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اگر کسی نیک کے لیے بخشش کی دعا کی جائے تو نیت یہ ہوتی ہے، یہ پہلے سے نیک ہے، یا اللہ اس دعا کی برکت سے اس کے درجات کو جنت میں بلندی عطا فرما دے۔ دو وجوہات کی وجہ سے بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ماعز بن مالک کی بخشش کی دعا کی، وہ ان کے گناہوں کی بخشش کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے تھی، یا اللہ میرا صحابی پہلے سے جنتی ہے، جنت میں اب اس کے درجوں کو بلند فرما دے، جنت میں بلند فرما دے۔ جنتی 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 جنتی، سبحان اللہ، یا اللہ یہ پہلے سے بخشا ہوا ہے، اب تو جنت میں اس کے درجوں کو بلند فرما دے۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے، حضرت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کی روح بھی کہیں گھوم رہی تھی، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پھر عرض کی، اے مدینے کے تاجدار، آپ نے ماعز بن مالک کی بخشش کی دعا مانگی ہے، بڑا ان کا نصیب ہے، ہم گناہگار ہیں، ہمارے لیے بخشش کی دعائیں بھی فرمائے اور ہم پہ کرم کی نظر بھی فرمائے۔ حضرت چراغ گولڑا کیا فرماتے ہیں، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔ ماشاءاللہ ہن تے تواڈے ذوق علی گل آ گئی نا، ہن تے چہرے تے مسکراہٹاں بھی آ گئی، سبحان اللہ، سلامت رہو سارے، بلند آواز میں لاکھو سبحان اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، اور حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ اے مدینے کے تاجدار، آپ نے حضرت ماعز بن مالک کے لیے بخشش کی دعائیں کی، آپ نے صحابہ کرام کے لیے بخشش کی دعائیں کی، اے تاجدار مدینہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ اور اے مدینے کے تاجدار، اے سیدہ آمنہ کے لال، اے سیدہ زہرا کے بابا، اللہ نے آپ کو بڑی شانیں عطا کی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے، اس لیے کہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا۔ اور اس پورے کلام کا میرا سب سے زیادہ پسندیدہ شعر سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا۔ اور حضرت چراغ گولڑا فرماتے ہیں، ان صحابہ کی پر نور نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی پر اتوار نگاہوں کو سلام۔ حضرت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب، یہ پیر میرے علی شاہ صاحب کے پوتے بھی ہیں، غوث پاک کی اولاد سے بھی ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، سید ہیں، اور سید ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کی نگاہوں کو سلام پیش کر رہے ہیں۔
صحابہ کرام کی نگاہوں کو سلام پیش کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں سید وہ نہیں ہوتا جو سرکار کے صحابہ کی گستاخیاں کرے، سید وہ نہیں ہوتا جو سرکار کے کسی صحابی کو پاؤں کی جوتی سے تشبیہ دے، نہ سید وہ ہوتا ہے جو سرکار کے صحابہ کی نگاہوں کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ اور آج کا کوئی سید امام حسن سے بڑا ہو سکتا ہے؟ امام حسین سے بڑا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جسے سید ہونے پہ ناز ہے اسے حضرت معاویہ بن سفیان کا ادب کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن نے بھی بیعت کی تھی، امام حسین نے بھی بیعت کی تھی۔ کوئی سید صحابہ کرام کا گستاخ ہو سکتا نہیں، جو اصلی اور نسلی سید ہوگا وہ سرکار کے تمام صحابہ کرام کا احترام کرنے والا ہوگا۔ ان صحابہ کی پر اتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی پر اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ اور پورا کلام لکھتے لکھتے حضرت چراغ گولہ جب مقطع پر پہنچے تو کیا عرض کی؟ اللہ اکبر۔ حضرت چراغ گولہ فرماتے ہیں آخری مقطع کیسے؟ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ قیامت کا دن تھا، حضور گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے سرکار نے ایک نظر مجھے دیکھ لیا، سرکار کی نظر پڑتی گئی، ہمارا بیڑا پار ہی ہو گیا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے سے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن مالک کی بخشش کی دعا کی۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ سرکار نے حضرت ماعز بن مالک کے لیے دعا اس نیت سے کی کہ یا اللہ اس کے درجوں کو بلند فرما، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ آخری بات سن لیجئے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل یہ ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت ماعز بن مالک کی بخشش کی دعا کرو، وہیں اسی حدیث کا آخری حصہ یہ ہے لوگوں نے حضرت ماعز بن مالک کے بارے میں غلط باتیں کی کہ یہ ایسے تھے اور ایسے تھے، تب انہیں سنسار کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے لوگوں، حضرت ماعز بن مالک کے بارے میں غلط بات نہ کرنا، اس لیے کہ ماعز بن مالک نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ کو میں اپنی پوری امت پہ تقسیم کر دوں تو اکیلے ماعز بن مالک کی توبہ میری پوری امت کے لیے کافی ہو جائے۔ سرکار نے دعا بھی کی اور ان کی اتنی بڑی توبہ کی گواہی بھی عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کسی کے فوت ہونے کے بعد بخشش و مغفرت کی دعا مانگنا یہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت طریقہ، اتنا خوبصورت مسلک، اتنا خوبصورت ہمیں نہج عطا فرمایا کہ ہم مرنے والوں کے مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس بخشش کی دعا کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اگر مرنے والا گناہگار ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر مرنے والا پہلے سے ہی جنتی ہے تو ایسی محفلوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ محفل کو قبول فرمائے، اس محفل کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر والوں کو برکت اور اجر عظیم نصیب فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ مرحوم ملک ظفر محمود صاحب کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے۔ جو کچھ وقت ملا بیان کر سکا اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ لوگ تو سن رہے تھے بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ۔